تو ظہر کی نماز کے لیے وضو خانے میں گئے تو حیرت میں رہ گئے کہ وضو خانے کے اندر جو بیت الخلاء بنے ہوئے ٹوائلٹ ہے وہ بھی سب انڈین اسٹائل کے، یعنی کہ اپنے اسلامک اسٹائل کے نیچے والے ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، اور ہر ٹوائلٹ کے اندر ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، اور وضو خانہ بھی اتنا بہترین ہے کہ گرم ٹھنڈا دونوں پانی کا انتظام ہے، اور اسی طریقے سے وضو خانے میں وضو کرنے کے بعد جو ہے پیر کو پوچھنے کے لیے الگ ٹوال دیا جاتا ہے، اور منہ کو پوچھنے کے لیے الگ ٹوال دیا جاتا ہے، اور جن کے پاس ٹوپی نہ ہو ان کو ٹوپی بھی دی جاتی ہے، اور لگانے کے لیے عطر بھی دیا جاتا ہے، گویا کہ ایک آدمی پورا صاف ستھرا پاک ہو کر کے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے، اس کا بہترین نظام ہے۔ کا ماحول بھی بہت عمدہ ہے، تمام لوگ فرض سے پہلے کی سنت اور فرض کو بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نہیں ہاں بھی بہت عمدہ ہے، اس سے سنت کے بعد جو ہے امام صاحب نے آ کر کے فرض نماز پڑھائی۔ یہاں امام صاحب ماشاءاللہ پورا بڑا عمامہ باندھ کر کے نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز کے بعد جو ہے سب لوگوں نے سنتیں پڑھی، پورا مجمع، شاید کوئی آدمی بھی مجمع سے نکل کر کے نہیں گیا، سب نے سنت ادا کی۔ اس کے بعد امام صاحب نے اجتماعی طور پر تسبیح الفقراء، جس کو تسبیح الفاطمی بھی کہتے ہیں، وہ پڑھائی۔ پہلے انہوں نے کہا تو پورے مجمع نے 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا، پھر 100 مرتبہ میں لا الہ الا اللہ شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا۔ تسبیح الفقراء ہے اور اس کی ترتیب ہے۔ پھر بعد میں انہوں نے آیت الکرسی کا اعلان کیا تو پورے مجمع نے آیت الکرسی پڑھی، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد سیدھا جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اللہ دوسری اس کے آنے تک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے کرسی پڑھے گا تو اس کو
ایک تاشکند سے روانہ ہو کر کے شام کو پہنچے. یہ مبارک ترمذ شہر ہے جہاں کسی زمانے میں جلیل القدر امام الحدیث حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. رات کافی دیر ہو گئی ہم پہنچے، اسی لیے رات کو میرے قیام کیا. صبح میں ناشتے سے فارغ ہو کر کے ہم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اور مزار پر ہم لوگ پہنچے. یہ حکیم علیہ کی خانقاہ، مزار، ہاسپٹل، اس کا یہ دروازہ ہے جو آپ کے سامنے ہے. ہم ہندوستان سے نکل کر کے افغانستان یہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کا حصہ ہے جو تہ خانے کے اندرون میں ہے اور بہت ہی خوبصورت اس کی دیواریں اور بہت ہی خوبصورت اس کے اندر تعمیری کام کاج ہوئے ہیں. یہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کا حصہ ہے.
حصہ ہے. یہ حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کا محراب کا حصہ ہے. آپ دیکھیں کہ محراب کی دیوار کے اوپر کتنے عمدہ انداز میں خط کوفی کے اندر جو ہے کام ہوا ہے. یہ حضرت امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. اور ان کی قبر کے اور اس کے بعد مختلف مولانا اطمینان یہاں پر بھی ہے. ثواب کر دے یہ بھی ایک طریقہ ہے. جہاں خاص طور پر لوگوں کو صحیح قرآن پڑھنا نہ آتا ہو یا بالکل پڑھنا نہ آتا ہو، وہاں ایسی مجلس بنا دی جاوے کہ ایک آدمی پڑھ لے باقی سب لوگ سن لے، پھر اس مجلس کا ثواب مرحوم کو پہنچا دیا جاوے. ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کے باہر ان کے سلسلے کے یا ان کے خاندان کے کسی اور بزرگ کی قبر ہے، اور اس کے سامنے جو یہ جگہ نظر آ رہی ہے اوپر جو سیٹ بنا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف کانچ لگے ہوئے ہیں، یہ ان کی چلہ گاہ ہے. یعنی یہاں بیٹھ کر کے وہ مراقبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر وغیرہ کرتے تھے اور ذکر مراقبے کے اندر وہ مسلسل مشغول رہتے تھے. یہ وہ ان کی مبارک چلہ گاہ ہے جس کا آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ آتے جائیں گے یہ دراصل حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شہر ہے وہ قدیم دور کے اندر سلطان آباد نام کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اور یہ ترمذ شہر سے حقیقت میں باہر ہے. اور چنگیز خان نے جب یہاں پر حملہ کیا تو اس پورے شہر کو اس نے توڑ پھوڑ کے ختم کر کے تباہ کیا. یہ اس کے کچھ آثار پرانی دیواریں وغیرہ سلطان آباد شہر کی نظر آ رہی ہے. یہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ جو بالکل تہ خانے کے اندر ہے، بالکل نیچے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، نیچے اندر اتر کر کے. یہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ ہے جو بالکل تہ خانے میں ہے. تقریباً 30-35 سیڑھی اتر کر کے نیچے جانا پڑتا ہے، اور اب تک ویسی ہی مٹی والی وہ بنی ہوئی ہے، اور بالکل نیچے تہ کے اندر جا کر کے وہ ذکر مراقبہ عبادت وغیرہ کے اندر مشغول رہتے تھے. اور یہاں قدرتی طور کے اوپر پانی بھی نکلا ہوا ہے تاکہ یہیں پر بیٹھ کر کے وضو بھی کر لے اور یہاں رہ کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول رہے.
اور خدا تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ کی عبادت کرے، آج بھی اس کے اندر نورانیت اور برکت اور انوار وغیرہ محسوس ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی چھوٹی گہرائی کے اندر یہ عبادت گاہ ہے، تاکہ دنیا سے بالکل منقطع ہو جائے، خلوت میں یکسوئی میں بیٹھ کر کے اللہ 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 کا ذکر وہ کر سکے۔ الحمد لله رب العالمين. دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم لا تنزي منا صالح ما آتيتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك. یہ سب حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی ہریالی نظر آ رہی ہے. ان کا لینا تھا نا مفتی صاحب جب یہ کٹے بیٹھے تھے. یہاں جو حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ گاہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا کہ وہ 30-35 سیڑھیاں اتر کر کے ہم نیچے گئے. یہاں پر بھی ایک مجاور جیسے آدمی بیٹھتے ہیں، اور بیٹھ کر کے جب مجمع جمع ہوتا ہے، ہر چند منٹ پر مجمع جمع ہوتا رہتا ہے. اس قدر واردین صادرین آنے والے لوگ ہوتے ہیں. جب وہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ قرآن کی 2-3 آیت سناتے ہیں. مجمع میں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، وہ سب دھیان سے قرآن سنتے ہیں. بعد میں مرحوم کو ایصال ثواب کرتے ہیں اور دعا ہوتی ہے. تو ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے نورانی چہرے کو دیکھ کر خود مجاور صاحب نے درخواست کی کہ آپ دعا کرائیں. حضرت نے پھر یہاں پر مختصر عربی زبان کے اندر دعا کرائی. اس چلہ گاہ کے لیے بتایا گیا کہ جب حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 57 سال کی ہو گئی، 57 ایئر، 63 ایئر کی جب ہو گئی ان کی عمر، تو پھر انہوں نے اسی تہ خانے کے اندر تقریباً 57 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. ان کی 120 سالہ عمر ہوئی، تو 63 ایئر 63 برس کی عمر کے بعد انہوں نے اپنا زیادہ تر گزارا اس چلہ کے اندر، یعنی کہ بالکل اندر جو قبر جیسی بنی ہوئی ہے، ایسے اندر جا کر انہوں نے اللہ کا ذکر، مراقبہ، اللہ کی طرف دھیان میں وقت گزارنا شروع کیا. اس چلہ گاہ کی ایک عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اس وقت پر پانی ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے تو رمضان کے مہینے میں پانی نکلا. اب ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ان کی چلہ گاہ کے اندر پانی نکل آتا ہے، اور رمضان کے کچھ دنوں کے بعد پانی خشک ہو جاتا ہے. چونکہ الحمدللہ ہم شوال میں عید کے فوراً بعد یہاں حاضر ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی وہ پانی دیکھنے کا، پانی کو چھونے کا موقع نصیب ہوا. اب چند دن میں یہ پانی خشک ہو جائے گا. گویا کہ اللہ کے ذکر کی یہ برکت اور حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ زندہ کرامت اب تک یہاں پر باقی اور موجود ہے. اولئک آبائی فجینی بمثلہم. اللہ تعالی ہمیں بھی یکسوئی کے ساتھ اپنا ذکر اور اپنا دھیان مراقبے کی توفیق عطا فرمائے.
حالانکہ یہ جو چلہ گاہ ہے اس چلہ گاہ کے اندر بارش کا پانی نہ جا سکے. اس چلہ گاہ کے اندر بارش کا پانی جانے کا بھی کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ اس کے اوپر بہت بڑی چھت بنی ہوئی ہے. کوئی جگہ نہیں، بس اندر داخل ہونے کی ایک سیڑھی کچی بنی ہوئی ہے، پوری دیواریں بھی سب اس کی کچی ہے. اس طریقے سے یکسوئی میں وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ ہے وہ شہر ترمذ سے باہر ہے اور بالکل جنگل کے اندر. اللہ کے نیک بندے اس زمانے کے اندر اسی طرح جنگلوں میں رہ کر کے اللہ کے دین کو پھیلانے کی خدمت انجام دیتے تھے. ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی تبرکات والی جو میوزیم ہے اس میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن خانقاہ کے اندر جو اس وقت میوزیم بنا ہوا ہے اس میں بہت سارے تبرکات ہیں اس زمانے کے قدیم دور کے اندر